بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالی رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال لیا جب کہ وہ اس کو ادا بھی کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ کسی وجہ سے اس مال کو ادا کرنے پر قادر نہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے دنیا میں یا آخرت میں اس مال کو ادا کر دے گا، اور جس نے لوگوں کا مال لیا جب کہ وہ اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ لین دین اور خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے، اور اگر ہمیں اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشی معاملات اور کاروباری معاملات میں بہت کچھ ٹھیک ہو جائے۔ انسان کو دنیا کی زندگی میں کام کاج کرتے ہوئے مالی لین دین کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے میں کبھی ادھار پر مال لینا یا دینا اور کبھی قرض اٹھانا اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم احادیث میں گزشتہ ایام میں بہت ساری ایسی احادیث پڑھ چکے ہیں جس میں ادھار کی خرید و فروخت کے مسائل بیان ہوئے۔ تو چونکہ شریعت نے انسانوں کی اس ضرورت کو مد نظر رکھا ہے اور اسے جائز اور حلال کیا ہے، تو اس سے متعلقہ کچھ اہم باتوں کی تربیت بھی کی ہے، اور اس تربیتی پہلو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان مالی معاملات کرتے ہوئے، ادھار اور قرض کے معاملے کرتے ہوئے اپنی نیت کو ٹھیک کرے، اس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ لوگوں سے ادھار کرتے یا قرض لیتے اس کا پختہ ارادہ ہو کہ میں نے یہ مال واپس کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کاروباری نقصان یا حالات کی وجہ سے وہ بظاہر وہ پیسے دینے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اس کی نیت ٹھیک ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ مال لوٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں ایسے حالات نہ بھی پیدا ہوں تو ظاہر بات ہے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ اگر اس کی نیت ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو مظلوم ہیں، جن کا مال اس کے ذمہ رہ گیا، ان کو راضی کر لیں گے اور اس کی طرف سے معاملہ سیٹل ہو جائے۔ جیسا کہ وہ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی شخص نے دوسرے پر کوئی ظلم کیا ہوگا، اور جو یہ ظالم ہوگا یہ معافی بھی مانگ چکا ہوگا اور اس کی تلافی کی کوشش کر چکا ہوگا، لیکن موقع نہیں میسر آئے گا، لیکن سچے دل سے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اب قیامت کے دن وہ مظلوم جب تقاضا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے اس مظلوم کو کہیں گے کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو تو کہے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ تو اللہ اس کو ایک جنت کا گھر دکھائیں گے جو بڑا ہی خوبصورت ہو، وہ اس کو دیکھ کر بڑا مبہوت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارا ہو سکتا ہے، وہ حیران ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا،
تو اللہ فرمائیں گے یہ اس صورت میں تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دو، تو وہ بخوشی اپنا حق معاف کر کے اللہ کی طرف سے جو عوض ملے گا اس پر راضی ہو جائے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن کبار محدثین کہتے ہیں کہ ایک تو اس میں شدید ضعف نہیں، دوسرا اس کا معنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی طرف سے جو کوئی دنیا میں کمی کوتاہی رہ گئی لیکن وہ اس میں نیت میں ٹھیک تھے، یا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی یا ظلم ہو گیا اور اس نے اس کی معافی تلافی اللہ سے کر لی تو اللہ مظلوموں کو راضی کر دے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ جس بندے نے 100 قتل کیے اللہ نے اس کی بخشش کر دی، تو جن 100 لوگوں کو اس نے قتل کیا ظاہر بات ہے اللہ رب العزت ان مظلومین کو راضی فرمائیں گے۔ تو ایسے ہی اگر کسی بندے کے ذمے کوئی مال واجب الادا رہ گیا اور وہ اس پر حقیقتاً قادر نہیں ہوا دنیا میں واپس لوٹانے پر، جبکہ اس کی نیت ٹھیک کہ کہیں سے بھی اگر میرے پاس کوئی ذریعہ بنے تو میں یہ مال واپس کروں گا، اول تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نیت کی وجہ سے دنیا میں ہی کوئی اسباب بنا دیتے، نہ بنے تو آخرت میں ضرور اس کا معاملہ اللہ سیٹل کر دے۔ اور جو بندہ اس نیت سے لوگوں کا مال لے کہ وہ ان کو ہڑپ کر جائے، فراڈ کرے، دھوکہ کرے، پتہ ہے کہ جی یہ میں ہڑپ کر جاؤں کھا جاؤں گا، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، اور یہ چیز ہمارے ہاں بہت عام ہو گئی، بہت زیادہ عام۔ لوگوں کو پتہ ہے قانون کمزور ہے اور زیادہ سے زیادہ چند پرچے ہوں گے میں دے دلا کے باہر نکل آؤں گا۔ لوگوں کا پیسہ کیا ہے، اگر میں نے 10 کروڑ روپے کھائے ہیں اس میں سے 1-2 کروڑ ادھر ادھر دے دلا کے رشوتیں میں باہر آ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ بھی ہمارے ہاں سزا کیا ہے، 6 سال 7 سال ان معاملات میں۔ بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اربوں کا غبن کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ پلی بارگین کر کے کچھ واپس کر کے کچھ سزا بھگت کے ہم باہر آ جائیں گے اور کروڑوں کے مالک بن جائیں۔ یہ دنیا میں تو چل سکتا ہے، آخرت میں نہیں چل سکتا۔ اتلفہ اللہ، اللہ ایسے بندے کو پھر ضائع کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے نقصان پہ لگ جاتے ہیں۔ اور آخرت سے بڑا نقصان کوئی نہیں کہ جس دن انسان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ دینے کو نہیں ہوگا اور وہاں پر مظلوم کھڑے ہو جائے اور انسان کو اپنے پاس جو چند نیکیاں ہیں وہ دینی پڑ جائیں اور پھر بھی مظلوم باقی ہوں اور ان کے گناہ اپنے ساتھ لے کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اس سے بڑا مفلس اور کوئی نہیں۔ اس لیے مالی معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں نیت بہت ٹھیک رکھیں، بہت صحیح نیت کریں، اور دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی دھوکہ دہی کی کوئی نیت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔